پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو انارکلی اور شہزادہ سلیم کی بہت ہی دلچسپ کہانی سے آگاہ کریں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب بھائیوں سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ محبت کی داستانوں میں ایک مشہور کہانی انارکلی اور شہزادہ سلیم کی بھی ہے، جو بعد میں ایک ختم نہ ہونے والی بحث میں تبدیل ہو گئی ہے، اور انارکلی اور مغل بادشاہ اکبر کی ایک کنیز بھی، جس کے ساتھ اکبر کے بیٹے شہزادہ سلیم اور شہزادہ سلیم بعد میں بادشاہ جہانگیر کے نام سے مشہور ہوا، اور کے محبت کے قصے بہت مشہور ہیں۔ اسے ایک روایت کے مطابق بادشاہ اکبر کے حکم پر لاہور کے قریب دیوار میں زندہ چنوا دیا گیا تھا، اور لاہور کا مشہور انارکلی بازار اس کے نام پر ہے۔ دراصل یہ تمام قصے یورپی اور مورخ اور سیاحوں کے گھڑے ہوئے ہیں، اور حقیقت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور ڈاکٹر انیس ناگی نے اس موضوع پر ایک کتابچہ تالیف کیا جس کا نام انارکلی حقیقت یا رومان ہے، اور اس میں مختلف مضامین کو اکٹھا کیا گیا ہے جن میں انارکلی کے واقعے کے سچ ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں لکھا گیا۔ اکثر مسلمان مورخوں نے اس واقعے کو جھٹلایا ہے۔ انارکلی اور شہزادہ سلیم کے عشق کی داستان ایک ختم نہ ہونے والی بحث میں تبدیل ہو گئی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ انارکلی کا واقعہ 1599 میں وقوع پذیر ہوا۔ یورپی سیاح ولیم فنچ جو 1668 میں لاہور پہنچا، اس نے اپنی یادداشتوں میں اس المیہ کا ذکر بڑے دردناک انداز میں کیا ہے۔ اس نے پوری کوشش کی کہ کسی نہ کسی طرح سے اس من گھڑت واقعے کے ذریعے مغل شہنشاہ اکبر کو بدنام کیا جائے۔ اس نے اکبر کی توہین اور تذلیل اور تضحیک اور بے توقیری میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ اس کے بعد 1618 میں ایک اور یورپی سیاح لاہور میں آیا، اور اس نے بھی اپنی پیشو رو سیاہ کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے اسی فرضی داستان کو خوب نمک مرچ لگا کر پیش کیا۔ دراصل یہ ایک سازش تھی اور جسے مسلسل آگے بڑھایا جا رہا تھا۔ سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ کیا 200 سال تک برِ صغیر کے لوگ اس قصے سے لا علم تھے، اور کسی غیر جانبدار مورخ کے ہاں اس کا ذکر نہیں ملتا۔ نور الدین جہانگیر نے تزک جہانگیر میں کہیں اس کا ذکر نہیں آیا۔ اس عہد کا ممتا مورخ الوالا داغستانی اور خافی و خان اکبر اور جہانگیر کی معمولی نوعیت کی لغزشوں پر بھی نظر رکھتے ہیں۔ انہوں نے بھی کسی مقام پر اس قصے کو نہیں ذکر کیا، اور اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ تمام قصہ محض تخلیل کی شادابی ہے۔ میں مولوی نور احمد چشتی نے اپنی تصنیف تحقیقات چشتی میں انارکلی اور اکبر کے اس رومان کا ذکر کیا ہے، اور 1882 میں کنیہ لال ہندی نے اپنی تصنیف تاریخ میں لاہور میں انارکلی اور اکبر اور سلیم کے سلمیہ قصے کا احوال بیان کیا ہے۔ وہ دیوار جس کے بارے میں یہ شوشہ چھوڑا گیا تھا کہ اس میں انارکلی کو زندہ دفن کیا گیا ہے، اس کے آثار لاہور شہر میں کہیں موجود نہیں۔ انارکلی کی تنازع پر جنرل مان سنگھ اور شہزادہ سلیم کی مسلح افواج کے درمیان خون ریزہ جنگ ہوئی، اور اس کے میدان میں جنگ مرنے والوں اور زخمیوں کی تعداد کا کوئی علم نہیں ہے۔ جنرل مان سنگھ کو مغل افواج کی کمان کر رہا تھا، اور شہزادہ سلیم ایک بڑی فوج کہاں سے حاصل کی، اس کی تنخواہ اور قیام بام کا بندوبست کیسے ہوا، اور جنرل مان سنگھ کی کامیابی کے بعد شہزادہ سلیم اور حامی اور اکبر کے مخالف فوج پر کیا گزری۔ کیا اکبر کے سراغ رسانی اور قد کمزور تھی، اور اسے دل آرام کے علاوہ کسی سراغ رساں نے اس بات کی مخرری نہ کی کہ ولی عہد شہزادہ کنیز کے چنگل میں پھنس کر بغاوت پر آمادہ ہو سکتا ہے؟ کیا اکبر اعظم کا نظام سلطنت اس قدر کمزور تھا کہ اسے اپنے خلاف سازش اور بغاوت کی کانوں کان خبر نہ ہوئی؟ اور یہ سب سوال ایسے ہیں کہ جو اس قصے کو نہ صرف من گھڑت ثابت کرتے ہیں بلکہ اسے یورپی سیاحوں کی بدنیتی اور ذہنی افلاس پر مبنی ایک سری جھوٹ قرار دے دیتے ہیں۔ لاہور سول سیکریٹریٹ جو انارکلی کے نام سے موسوم ہے، وہ انارکلی کا مقبرہ نہیں بلکہ زین خان کوکا کے صاحبزادے صاحب جمال کا آخری آرامگاہ ہے۔ یہ شہزادہ سلیم کی منقوہ تھی، اور اس کا مقبرہ شہزادہ سلیم نے اپنے عہد میں تعمیر کروایا تھا۔ تاریخی حقائق سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہے کہ انارکلی اور اکبر سلیم کا یہ رومانی المیہ، جسے ابتدا میں یورپی سیاحوں نے محض اپنے مقصد حاصل کرنے کے لیے اختراع کیا، اور آنے والے دور میں اس پر لوگوں نے اندھا اعتماد کرنا شروع کر دیا، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ حقیقت کو
خرافات کے سرابوں کی پھینٹ چڑھا دیا گیا۔